کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. تو ہم کو اپنے رول کو کس طرح ادا کرنا ہے آپ نے ابھی سنا. اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں جو ہم سب کے مقتدا ہیں. ان کے حق میں یہ شعر کہتے ہوئے بات کا آغاز کرتی ہوں. ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے. مسلم پرسنل بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فقیہ العصر دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں ایک ایسے راستے پر گامزن ہے جو کہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا آزمائشوں سے بھرپور ہے، لیکن آپ کا جو کردار ہے اس معاملے میں اس کو میں اس طرح ادا کرنا چاہتی ہوں. عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کو خدا پر ہو، عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کو خدا پر ہو، تلا تم خیز موزوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے فکر انگیز خطاب سے مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز ارکان، ملت کے قائدین اور دانشوران، اور سب سے بڑھ کر میری عزیز بہنوں اور بچیوں، ہم لوگوں کو بورڈ کے خادم کی حیثیت سے بڑی مسرت ہے کہ آج کا یہ پروگرام مسلمان بہنوں اور بچیوں کے نام ہے. آپ نے بار بار سنا کہ وقف کا جو قانون حکومت 2025 میں لائی ہے وہ ہمیں ہرگز منظور نہیں. یہ ہر مسلمان مرد کا، ہر مسلمان عورت کا، ملک کے ہر انصاف پسند شہری کا اور اس ملک کے دستور کی آواز ہے. میں صرف چند جملوں میں آپ بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اختلاف کیوں. 70 سال گزر گئے اور اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں کی تاریخ بھی بہت طویل ہے، لیکن آج جس قدر ہم اور آپ ہم آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے، وقف کی حفاظت سے آپ کے تمام دینی شاعر اور مذہبی مقامات کی حفاظت متعلق ہے. ہماری مسجدیں وقف ہیں، ہماری عیدگاہیں وقف ہیں، ہمارے قبرستان وقف ہیں، ہمارے مدرسے وقف ہیں، ہماری درگاہیں وقف ہیں، ہمارے امام باڑے وقف ہیں، اور بہت سے وہ تعلیمی ادارے جو وقف کی زمین پر قائم ہیں اور جن سے ہزاروں مسلمان بچوں اور بچیوں کو علم کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، یہ سب وقف کا حصہ ہیں. اگر وقف کی طاقت کمزور ہو گئی اور وقف آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان تمام چیزوں کو باقی رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اس ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ ہمارا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم لوگ اس قانون کے خلاف سخت جد و جہد کر رہے ہیں. یہ قانون شروع سے آخر تک وقف کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر ایسا قانون بنایا گیا ہے جو مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کی دی ہوئی املاک سے محروم کر دے. لیکن میں 4-5 موٹی باتیں آپ بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس قانون کی خطرناکی اور سنگینی سے واقف ہو. پہلی بات یہ ہے کہ وقف میں ایک اصطلاح ہے وقف بالاستعمال، جس کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں. اگر ایک جگہ مدتوں سے مسجد کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، قبرستان اور عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، وہاں درگاہ قائم ہے، درگاہ کے مراسم انجام دیے جاتے ہیں، تو اس کو اسی مقصد کی زمین اور جائیداد سمجھا جائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس موجود نہ ہوں. اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف بائی یوزر کا اعتبار نہیں ہوگا. جب تک آپ کسی وقف کے لیے
ڈاکومنٹ پیش نہیں کریں گے، دستاویز پیش نہیں کریں گے، اس کو دستاویز نہیں مانا جائے گا۔ میں آپ سے مثال کے طور پر پوچھتا ہوں کہ یہ مکہ مسجد جو اس شہر میں بلکہ ملک میں مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، یہ 300-400 سال قدیم مسجد ہے۔ آج اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ آپ اس کا پیپر دیجئے، آپ دستاویز دیجئے، تب تو اس کو مسجد مانا جائے گا، ورنہ سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی اور وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکے گی۔ تو آپ سوچئے کہ 400-300 سال پرانی عمارتوں کا دستاویز آج لانا ممکن ہے؟ دلی کی جامع مسجد، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، 400 سال قدیم مسجد، آج اگر حکومت یہ کہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ پیش کیجئے تب اس کو مسجد مانا جائے گا، آپ سوچئے کہ آج اس کے دستاویز، اس کا رجسٹریشن پیپر پیش کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، جو مندر ایک زمانے سے بطور مندر کے استعمال ہوتے آئے ہیں، جو چرچ کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں، جو گردوارے کے طور پر استعمال ہوتے آئے ہیں، ان کو یوز کی بنیاد پر، استعمال کی بنیاد پر ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے لیے تو اس سہولت کو باقی رکھیں کہ صرف اپنے استعمال کی وجہ سے ان کے حیثیت کو مانا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو اس حیثیت سے محروم کر دیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ دوسری بات، یہ بہت سی مسجدیں وہ ہیں جو آثار قدیمہ کے تحت ہیں، جن کی تاریخی اہمیت ہے، اور ان کو گورنمنٹ نے آثار قدیمہ کے تحت کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مسجدیں جو آثار قدیمہ کے تحت تھی، ان میں نماز ہی بند کر دی گئی۔ بعض مسجدوں میں 2 وقت کی نماز کی اجازت دی جاتی ہے، بعض مسجدوں میں ہفتے میں 1 دن نماز کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب اس نئے قانون میں ایک بات یہ آئی ہے، اور بڑی اچھی گرفت اس پر پارلیمنٹ میں ہمارے دوست جناب اسد الدین اویسی صاحب نے فرمائی کہ جو آثار قدیمہ کی مسجدیں ہیں وہ وقف باقی نہیں رہی۔ جو عمارتیں، جو جگہیں، جو مقامات آثار قدیمہ کے دائرے میں آ گئے ہیں، ان کو وقف نہیں مانا جائے۔ کل ہو کر اگر گورنمنٹ نے کہا کہ یہ مکہ مسجد بہت قدیم چیز ہے، یہ ایک زبردست تاریخی یادگار ہے، اس کو ہم آثار قدیمہ میں شامل کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ وقف باقی نہیں رہی۔ اب سرکار کے رحم و کرم پر اگر اجازت دے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، اور ورنہ آپ کو مسجد کے گیٹ سے واپس کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، ہمارے ملک میں ایک قانون ہے لیمیٹیشن ایکٹ کا۔ کسی زمین پر، کسی مکان پر، املاک پر اگر کوئی شخص طویل عرصے سے 12 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے قابض ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس کورٹ میں نہیں گیا، تو اس کو اس کی ملکیت مان لیا جائے گا، اس پر اس کی آنرشپ تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن اس سے بہت سی چیزوں کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ سرکاری املاک کو مستثنی رکھا گیا ہے، ہندو انڈومنٹ کے تحت آنے والی جو چیزیں ہیں ان کو مستثنی رکھا گیا ہے، دوسری مذہبی اقلیتوں کی جو مذہبی یادگاریں اور مقامات ہیں ان کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ مستثنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی طویل قبضہ ہو، اگر ناجائز قبضہ ہو تو وہ چیز اس سے خالی کرائی جائے گی۔ یہی رعایت مسلمانوں کے اوقاف کے لیے بھی تھی، لیکن اب اس قانون میں اوقاف میں کوئی لیمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء حاصل تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی کسی زمین پر، چاہے وہ عیدگاہ ہو، چاہے قبرستان ہو، چاہے مسجد کی اراضی ہو، اگر کسی شخص نے یا کسی تنظیم نے 12 سال سے اس پر قبضہ کر رکھا ہے تو اس کے ناجائز قبضے کو جائز قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کو اس کا مالک تصور کیا جائے گا۔ آپ اخبارات میں دیکھیے، ماشاءاللہ آپ سب پڑھی لکھی خواتین، وقف کی جائیداد میں سچر کمیٹی کی رپورٹ میں دیکھیے کتنی بڑی املاک پر لوگ ناجائز طریقے پر قابض ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں ان کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ نمبر 4، ہر کسی بھی ادارے کا، کسی بھی شخص کا، اس کا مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے جس کا اس سے عقیدے کا، یقین کا تعلق۔ گھر آپ کا ہے لیکن اس کا انتظام پڑوسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آپ کے گھر کا انتظام صحیح رہ سکتا ہے؟ اس لیے جو اوقاف ہیں ان میں یہ اصول تھا
کہ اس میں مسلمان ارکان ہوں، چاہے سینٹر میں وقف کونسل ہو یا ریاست میں وقف بورڈ ہو، جو اس میں ارکان ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ ایک عہدیدار سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو دھارمک سنستھائیں ہیں ان کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے کہ اس ٹرسٹ کے ہر ممبر کے لیے ہندو ہونا ضروری، چرچوں کے لیے عیسائی ہونا ضروری اور گردواروں کے لیے سکھ ہونا ضروری۔ لیکن اس وقت اب جو یہ قانون لایا گیا ہے، اس میں وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی غیر مسلموں کو بڑی تعداد میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 2 ممبر تو غیر مسلم لازماً ہوں گے اس قانون کے تحت، لیکن اس کے علاوہ بحیثیت عہدہ جو غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہو سکتی۔ آپ سوچئے، کیا آپ ان حضرات سے، یہ غیر مسلم بھائیوں سے جو مسجدوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ مسجدوں کا اور آپ کے مذہبی مقامات کا صحیح انتظام کر سکیں گے؟ تو یہ بھی وقف کو ضائع کرنے کی اور وقف پر ناجائز قبضہ کرنے کا ایک راستہ بنایا گیا ہے۔ کئی امور ایسے ہیں جس میں وقف کا مقدمہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ میں بھی، تلنگانہ میں بھی کئی کیس جو عدالت میں چل رہے ہیں، اس میں مدعا علیہ گورنمنٹ۔ پہلے بھی گورنمنٹ ہیرا پھیری کرتی، کرپشن کے ذریعے ایسی شکل اختیار کرتی تھی کہ وقف بورڈ کیس ہار جائے، لیکن اب تو انہوں نے پورا راستہ کھول دیا ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز میں جو گورنمنٹ کا مقرر کیا ہوا نمائندہ ہو، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو وقف کی زمین مانا جائے گا یا گورنمنٹ کی زمین مانا جائے گا۔ کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ ایسے مقدمات میں، ایسے کیسز میں آپ کو انصاف حاصل ہو سکے؟ اسلام میں نو مسلم اور پرانے مسلمان یا مسلمان، ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں مذہبی کاموں کے بارے میں کوئی تفریق نہیں۔ ایک آدمی حاجی بھی ہے اور نمازی بھی ہے اور دین کا کام بھی کرتا ہے، وہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی مسلمان خدا نخواستہ فاسق و فاجر ہو، شراب کی لت میں پڑا ہوا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، وہ بھی اگر مسجد میں جائے تو کوئی اس کو نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان خیر کا کام کرنا چاہے، وقف کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ اس قانون میں وقف کو مشکل بنانے کے لیے ایک اصول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہی شخص وقف کرنے کا حق رکھتا ہے جو 5 سال سے عملی مسلمان ہے۔ 5 سال سے وہ ثابت کرے کہ میں نہ صرف مسلمان ہوں بلکہ میں اسلام کے تمام احکام پر عمل بھی کرتا ہوں۔ آپ سوچئے، ہماری مسجدوں میں رجسٹر حاضری تو نہیں ہوتا ہے۔ وقف کرنے والا مسجد سے رجسٹر حاضری لے کر جائے اور رجسٹری آفس میں جا کر دکھا دے کہ دیکھیے میں پابند نمازی ہوں، تو یہ ایسی دفعہ رکھی گئی ہے، اس کے ذریعے کسی بھی مسلمان کو وقف کرنے سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وقف خیر کا کام ہے۔ جیسے ایک مسلمان غیر مسلم کو بھیک دے سکتا ہے، ایک مسلمان غیر مسلم بھائی کو ریلیف دے سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے شہر میں سیلاب آیا، مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر برادران وطن کے محلوں میں جا کر مدد کی۔ اسی طرح غیر مسلم بھائی بھی اچھے کاموں کے لیے، مسلم کاز کے لیے دان دے سکتے، لیکن یہ قانون غیر مسلم بھائیوں کو وقف کرنے سے روکتا ہے، غیر مسلم کا وقف معتبر نہیں قرار دیتا۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں آزادی سے پہلے بہت سی ریاستیں ایسی کہ جہاں کے حکمران ہندو راجا اور مہاراجا تھے، رعایا مسلمان تھی۔ بہت سے ریاستیں ایسی، جیسے خود ہمارے حضور نظام حیدرآباد کہ جہاں حکمراں مسلمان تھے اور رعایا ہندو۔ جہاں مسلمان حکمراں تھے انہوں نے ہندو رعایا کے لیے بہت سی چیزیں مذہبی مقاصد کے لیے دان دی، اور جہاں مسلمان عوام تھے اور ہندو حکمراں تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی۔ اس قانون کے لحاظ سے غیر مسلموں کا کیا ہوا وقف یہ ایک طرح سے آپ سے چھین لیا جائے۔ اسلام میں ایک خاص گنجائش رکھی گئی ہے وقف علی الاولاد کی۔ برطانوی دور میں اس کا بڑا معاملہ چلا تھا۔ وقف علی الاولاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں
کہ اپنی کسی جائیداد کو آپ اولاد پر وقف کر دیں. اولاد اس وقف کو، اس جائیداد کو بیچ تو نہیں سکتی، لیکن اس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے تمام خاندان کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے. اور اگر خدا نخواستہ وقف کرنے والے کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے تو جو غربا ہیں ان پر ان کو خرچ کیا جائے گا. لیکن اس میں جو وقف علی الاولاد کی صورت ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے مداخلت کی. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز بہنوں، یہ قانون وقف کو غیر محفوظ بنانے والا ہے، وقف کو چھیننے کا ایک ذریعہ ہے، نئے وقف کو مشکل بناتا ہے، وقف کی املاک کے تحفظ کو دشوار بناتا ہے اور ہر اعتبار سے وقف کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے خلاف وقف بچاؤ تحریک شروع کی. اور یہ لوگ حکومت بالکل دروغگوئی سے کام لے کر، جھوٹ بول کر یہ کہتی ہے کہ یہ وقف یہ ہم عورتوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ پورے قانون میں ایک دفعہ بھی عورتوں کی بھلائی کی نہیں ہے. تو یہ آپ کا اجتماع بہت اہم ہے. آپ اس اجتماع کے ذریعے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جو شریعت کا قانون وقف ہے آپ اس کے ساتھ ہیں اور گورنمنٹ کے لائے ہوئے اس قانون کے خلاف ہیں. آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقف کی تائید کیجئے کہ ہمیں وقف کا یہ قانون نہیں چاہیے. سب بہنیں ہاتھ اٹھا کر اپنی تائید کا اظہار کریں کہ یہ قانون جو وقف کا ہے یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.